براہ راست آپ کو لے چلیں گے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. جو ہم گرے لسٹ میں شامل ہیں اس سے نکلنے کے حوالے سے جو ایک ریکوائرمنٹ تھی اینٹی منی لانڈرنگ بل، اس کو صرف اپنے ذاتی مفادات، اپنی کرپشن، اپنی بددیانتی، ٹکے ماری، اپنی پیداگیری، اپنی نوسط بازی، اپنی اقربا پروری اور اپنے قائدین کی لوٹ مار کو پروٹیکشن دینے کے لیے اور پروجیکشن دینے کے لیے انہوں نے وہ بل پاس نہیں ہونے دیا. ایک تو وہ آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھنی تھی. دوسرا، پرسوں جناب حضرت محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب، قائد حزب اختلاف، صدر پاکستان نااہل لیگ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اوپنلی بلنٹلی ساری دنیا کے سامنے، پہلی دفعہ نہیں، دوسری دفعہ نہیں، پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ سفید جھوٹ اور کالا جھوٹ اور پیلا جھوٹ بول چکے ہیں، لیکن اس دفعہ تو انت ڈال دی. برملا ایک ایسا جھوٹ بولا کہ ساری پاکستانی قوم اپنی انگلیاں دانتوں میں لے کر ہکا بکا رہ گئی، سکتے میں آ گئی. سارے ٹی وی چینلز کے اینکرز، تجزیہ نگار اور رپورٹرز، کیمرہ مین، سارے کے سارے جو ہے نا اس سکتے میں تھے کہ یار یہ صاحب بہادر نے کیا بات کہہ دی. وہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے کلیئر کرنی ہے. سب سے پہلے FATF کے حوالے سے آپ سارے عوام کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد منی لانڈرنگ انٹرنیشنل لیول پہ ایک سب سے کروشل اور سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور پھر 9/11 کے بعد منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ساری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہ تمام ممالک کے اندر منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے قوانین بنانے کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، بیک اپ کر رہی ہیں، پش کر رہی ہیں کہ تمام ممالک جو ہے وہ اینٹی منی لانڈرنگ جو ہے اپنے قانون سازی کریں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا کے اندر جتنی دہشت گردی ہوتی ہے اس میں منی لانڈرنگ کا پیسہ زیادہ انوالو ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے پاکستان جو گرے لسٹ میں آیا وہ بھی بنیادی طور پر 2007 سے لے کے 2018 تک جو اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی جو حکومتیں تھیں، اور وہ مساق جمہوریت جسے میں رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم کہتا ہوں، اس کے تحت اتنی رچ کے لوٹ مار کی گئی. اور پھر اس کے بعد ایان علی کی طرح کی بہت سی اداکارائیں، فنکارائیں، اور پھر جناب تافی بھٹ کی طرح کے بہت سے ایسے کریکٹر ایکٹر جو سامنے آئے کہ جو پاکستان کی ان دو بڑی پارٹیوں کے فرنٹ مین کے طور پر منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے. اور پھر یہ پورا انکشاف ہوا کہ کس طرح ہماری یہ دو پارٹیاں جو بڑی ہیں اسپیشلی، اور ان کی لیڈرشپ جو خاندان ہے آل شریف اور آل زرداری، اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، یہ کس کس انداز سے یہاں سے لوٹ مار کا پیسہ باہر منی لانڈرنگ کرتے رہے. اور اسی کی بنیاد پہ پھر پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر شامل ہوا. اب ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، PTI کی وفاقی حکومت، اور ہم لوگ دانتوں سے کھولنے لگے ہوئے ہیں ہر شعبہ زندگی کے اندر. اس گرے لسٹ سے نکالنے کی بھی جو جدوجہد ہے اس کے اندر ہم اللہ پاک کے کرم سے کامیابی کے قریب ہیں. اور FATF کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ منی لانڈرنگ کے خلاف، منی لانڈرنگ کو روکنے کے حوالے سے 2010 کا جو آپ کا قانون ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے، سنکرونائز کیا جائے، افیکٹو کیا جائے اور مضبوط کیا جائے، اس کے اندر ترامیم کی جائے. اور اسی گرے لسٹ سے نکلنے کے جو پری ریکویزٹس ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کریں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بہت سے ان کی ریکوائرمنٹس کو اللہ پاک کے کرم سے پورا کر دیا. اب یہ والا مطالبہ پورا کرنے کے لیے قومی اسمبلی کے اندر ہمارے پاس سادہ اکثریت تھی، ہم نے بل پاس کروا لیا. لیکن کل جب یہی بل سینٹ کے اندر پیش ہوا تو بلاول زرداری صاحب کے جو لکھی ہوئی پرومپٹر کی لکھی کی تقریریں جو ہے وہ کرنے کے بڑے ماہر ہیں، وہی شہباز شریف صاحب جو حبیب جالب کے شعر
اور جناب بڑے مائک ادھر ادھر کر کے اور بڑا جناب تھرک کے پھڑک کے جناب ملک اور قوم کو مستقبل کے سہانے خواب دکھانے کے اعلان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر شو کرتے ہیں یہ لیڈران، انہوں نے ریاست کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کے فیوچر کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کی بقا کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کی سوورنٹی کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے پاکستان کا فیوچر کے اندر جو ملک دشمن طاقتوں کی سازشیں ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کو مقدم نہیں رکھا، انہوں نے مقدم رکھا کہ جو خود کی ان کی کھربوں ڈالر کی لوٹ مار اور منی لانڈرنگ ہوئی تھی اور اس کے جو کیسز چل رہے ہیں اس کو انہوں نے مقدم رکھا کہ ہم نہ پھنس جائیں، ہم نہ پھنس جائیں، اپنا سب کچھ بنتا بھاڑ میں جائے جنتا۔ آج کل انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہمارا بن جائے، ہم بچ جائیں، ہم قانون کے شکنجے میں نہ آئیں، ہم منی لانڈرنگ کے جو کیسز اور ریفرنسز ہیں اس کے حوالے سے جو ہماری ساری لوٹ مار پکڑی گئی ہے وہ ہم اس سے بچ جائے، پاکستان کا جو ہوتا ہے ہو، ریاست کا جو ہوتا ہے ہو، پاکستان کی عوام کا جو ہوتا ہے ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ایٹیچیوڈ، بیہیویئر، جسچر تھا جو کل آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے دو خاندانوں کی سربراہی میں، آل زرداری اور آل شریف، شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور بلاول زرداری صاحب کی قیادت میں جو کل کیا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں کی تاریخ کے اندر سیاہ الفاظ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھا گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے، there is a will, there is a way۔ میں اکثر یہ جناب ڈائلاگ سناتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کپتان ہیں، بائی برتھ کپتان ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کو ایک کپتان کی حیثیت سے وکٹری سٹینڈ میں کھڑا کرنے کی خواہش اور جسچر اور حکمت عملی اور ڈٹرمنیشن لے کے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو موو کیا ہے۔ انشاءاللہ اس میں بھی ہم سرخرو ہوں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں، اور ایف اے ٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم اس کا نیکسٹ لائے عمل بنائیں گے اور انشاءاللہ یہ قوانین سارے پاس ہوں گے۔ دوسرا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، پرسوں جناب شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس میں دائیں بائیں اپنے سارے ہماری پٹواری بٹھائے ہوئے تھے، سارے کے سارے جو ہے نا جس کو آپ جناب پکڑتے وہی سرخ تھا، وہ جناب سارے نیب کی عدالتوں کے جناب چکر لگانے والے، اپنے اپنے دور میں اپنے لیڈر کی آشیرواد کے ساتھ کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کرنے والے سارے ترم خان تھے۔ وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا سوال ہوا اور ان کو واپسی کے حوالے سے جو ضمانت انہوں نے دی تھی، یہ میں ابھی سارے ٹی وی چینلز کے انتظامیہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے ڈاکومنٹس تینوں سینڈ کر دیے آپ کو، یہ ساتھ ساتھ چلائیں، ذرا پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو پتہ چلے کہ یہ صاحب بہادر کتنے بڑے جھوٹے ہیں اور جھوٹوں کے کتنے بڑے آئی جی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس سے پہلے بھی بڑے لمبے لمبے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، وہ بھی ہلکا پھلکا میں تذکیر کے طور پہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ جو انہوں نے یو ٹرن کی سپرلیٹو ڈگری، یو ٹرن کی اگلی ڈگری ہوتی ہے وی ٹرن، اور اس سے اگلی ڈگری جو ہے نا، یہ میں نے یہ ساری ڈگری آپ کے سامنے جناب آپ کے لے کے آ رہا ہوں ٹرمنالوجی، وہ ہوتی ہے ڈبلیو ٹرن۔ شہباز شریف صاحب نے یو ٹرن کی سپرلیٹو ڈگری ڈبلیو ٹرن جو ہے نا پرسوں لیا، ساروں کے سامنے کہتے ہیں جی کیڑی ضمانت، میں نے کون سی ضمانت دی ہے؟ میں نے تو کوئی ضمانت نہیں دی جناب اپنے بھائی کو جناب باہر بھیجنے کے والے سے۔ یہ ہے ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر، ہاتھوں کی، جو عدالت کے اندر بیٹھ کے، اور ساری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ جب ہائی کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا تو سارے ٹی وی چینل لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کر رہے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے، اب عدالت کے اندر جناب وکیل صفائی نے یہ کہا، وکیل استغاثہ نے یہ کہا، اینڈ میں آ کے جناب حکومت پاکستان کی طرف سے مطالبہ کیا تھا؟ حکومت پاکستان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ العزیزیہ ریفرنس کے اندر جو کرپشن کی اماؤنٹ ہے اس کے مطابق 7 ارب 20 کروڑ روپے کا ان سے جناب ضمانت لی جائے، 7 ارب 20 کروڑ روپیہ،
لیکن اس موقع پہ عدالت عالیہ کا فیصلہ تھا ہمارے لیے قابل احترام. ہم تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے ویژن پہ چلنے والے لوگ ہیں. عدالتیں جو فیصلہ کریں, احتسابی ادارے جو فیصلہ کریں سر آنکھوں پہ. انہوں نے کہا نہیں جی شہباز شریف صاحب آ گیا ہے. انہوں نے کہا جناب 70 کروڑ کی لوڑ ہے, میں ہے نا میں دیتا ہوں جناب. فٹو فٹ جناب انہوں نے یہ تحریر لکھی. جناب یہ کسی فرانسک آڈٹ کروا لیں, اگر یہ ان کی تحریر نہیں ہے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. پھر اس کے بعد جناب عدالت نے کہا جی آپ اس کو اسٹامپ پہ لکھ کے دیں. اسٹامپ کے اوپر جناب یہ اسٹامپ اس وقت چل رہا ہوگا ٹی وی چینل میں, تمام ٹی وی چینلز پہ آج سارا دن چلے گا, تمام ٹی وی چینل کے شوز میں بھی چلے گا. یہ رسوائی اور جگہسائی اور جھوٹ کا یہ ایفیڈیوٹ ہے. یہ آگے سے میاں نواز شریف صاحب کا ہاں جی میرا بھائی جو کچھ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, من جان دو تو میں واپس آ جاؤں گا. جانا یہ دونوں بھائی, ایک آئی جی دوسرا ڈی آئی جی, جھوٹوں کا, ٹھیک ہے نا جی. کہتے ہیں جی میں نے گواہی نہیں دی. وہ خدا کے بندو, یہ 21ویں صدی ہے, الیکٹرانک میڈیا کی صدی ہے, سوشل میڈیا کی صدی ہے, اس میں چیز چھپتی نہیں ہے. میں اکثر ایک محاورہ سناتا ہوں, یو کین چیٹ اینڈ ڈیسیٹ اینڈ ڈیسیو ان سم ویئر ان سم ٹائم ان سم پلیس, بٹ یو کین ناٹ چیٹ اینڈ ڈیسیٹ اینڈ ڈیسیو ایوری ون ایوری ویئر ایوری ٹائم اینڈ ایوری پلیس. یہ ہر کسی کو ہر جگہ جو ہے نا دھوکھا دینا تو چونا لانا چھوڑ دو. نواز شریف صاحب, بیگم صفدر خان صاحبہ, آپ نے عدالت کے اندر جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ بولے, جعلی پارلیمنٹ جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے نیب کے سامنے جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. آپ نے پریس کانفرنسز کی, جھوٹ بولے, جعلی ڈاکومنٹ پیش کیے. اور پرسوں تو جناب آپ نے انتی ڈال دی, انتی ڈال دی آپ نے. ساری دنیا ابھی تازہ یار, کوئی اتنا بھی دور نہیں, اتنی بھی پاکستان کی عوام کا حافظہ کمزور نہیں ہے. یہ 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے. ساری پاکستانی قوم نے دیکھا تھا یار میاں شہباز شریف صاحب نے 50 روپے کے جناب ایفیڈیوٹ کے اوپر ضمانت دی تھی کہ میں واپس لاؤں گا جناب, بیغام رہے. اور اس موقع پہ مجھے یاد ہے میں نے 3-4 دن ٹی وی چینلوں پہ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ لطیفہ بھی سنایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی ضمانت دے رہے ہیں. کرپشن کے والے سے ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا. اور میں نے کہا تھا وہ ایک دفعہ ایک بندے کو ایک کی جگہ 2 نظر آنے کی نا وہ بیماری تھی. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کی جگہ 2 دکھتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے تم تینوں کو یہی بیماری ہے. ڈاکٹر کو ایک کی جگہ 3 نظر آتے تھے. اب نواز شریف صاحب کی گواہی اس سے بڑا کرپٹ, اس سے بڑا بددیانت, اس سے بڑا جو ہے نا جے آئی ٹی اور ریفرنسز اور ایف آئی آرز اور الزامات اور جرائم کی روشنی میں اس سے بڑا کرپٹ منظور پاپڑ والوں سے جو ہے وہ زکات لینے والا, مسرور احمد سے زکات لینے والا, آپ کا جناب نثار گل سے زکات لینے والا, آپ کا جناب مشتاق چینی سے زکات لینے والا, آپ کا شرافت مسیح سے جناب زکات لینے والا. یہ جو نام لیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور سے باہر کالا شاہ کاکو سے آگے نہیں گئے ہوں گے. 10-10 ہزار کی تنخواہ کے ملازم تھے ان کے. لندن سے ان کے لیے کروڑوں اربوں روپے جناب علی عمران صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم سلمان شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں, محترم حمزہ شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں. وہ کروڑوں روپے بھیجا کرتے تھے, اربوں ڈالر, اور 10 ہزار کے ملازم تھے. اور پھر بھی جناب ان کی صورتحال یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی میں گواہی دینا. تو یہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا, اس کے مزاق گواہی دی, لیکن پرسوں مکر گئے. اور ٹیسٹیفائڈ, ریکٹیفائڈ, ویریفائڈ, پیوریفائڈ اپنے آپ کو جھوٹا, فریبی اور دھوکے باز جو ہے وہ پرسوں ثابت کر دیا شہباز شریف صاحب نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آخری چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, میں نے جو 1-2 وکلاء سے مشورہ کیا, رائے لی کہ یار اب نواز شریف صاحب یہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کے سامنے 2 رکھے ہیں یہ عدالتوں کے پاس بھی ہیں, احتسابی اداروں کے پاس بھی ہیں, ساری دنیا کے پاس ہے. اگر نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو جناب شہباز شریف صاحب تیاری پکڑ لیں نااہل ہونے کے لیے. شہباز شریف صاحب کو نااہل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی ان 2 ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جو آپ نے گواہی دی ہے. اور آگے سے جناب حادثے سے بڑا آسان ہے یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں, حادثات دیکھ کر اکثر یہ شعر سناتا ہوں, اوپر سے مکر بھی رہے ہیں. تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, آپ کے لیے اچھا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح
गुलहरी की तरह भागते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए जनाब जहाज पे सवार हुए थे ना, याद है ना जब वो जा रहे थे, उसी तरह गुलहरी की तरह भागते हुए पाकिस्तान आ जाए, इसी में उनकी जनाब बेहतरी है और इसी में उनकी सियासत, उनके माश, उनके कारोबार, उनकी इज्जत का भला है। बहुत शुक्रिया। पहले इसके बाद आप, पहले ये उसके बाद आप। साहब ने एफिडेविट जमा करवाया है अदालत में और उनका ये मकसद भी है कि हमें अदालत ने इजाज़त दी है जाने के लिए आए। ये बता दें कि हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रही है, क्या हुकूमत को अदालत की जानिब से डायरेक्शन है, और दूसरा अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को वापस लाना क्यों जरूरी है हुकूमत के लिए। और चौहान साहब जो शहबाज शरीफ का बयान है उसमें एक पैरा ये लिखा है कि जब डॉक्टर्स की इजाजत देंगे कुछ नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे, तो डॉक्टर्स ने तो उन्हें इजाजत नहीं दी है। अच्छा वैसे इसी के साथ चलो अभी ऐड कर लो। क्लियर ये है कि आप लोगों ने जो एफएटीएफ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत चाहिए थी, वो तो सारी ताकत लगाने के बावजूद नहीं मिल सके। डराया भी गया, धमकाया भी गया, मियां सबको ला दे। अब एफएटीएफ का चैप्टर तो हो गया क्लोज। इसके बावजूद भी क्या गवर्नमेंट अब नवाज शरीफ को वापस लाने की कंटिन्यू एफर्ट करेगी? देखे तुसी सारे पुछ लो पहले फिर इकट्ठे जवाब दे, नवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। डॉक्टर ऑपरेटर्स चढ़ाते थे उतारते थे। अच्छा जी, डॉक्टर चढ़ाते उतारते थे, वो तो इधर अच्छा अब सुन लें, जवाब सुन लें अब तसल्ली से। उसके बाद जनाब ज़िशान साहब पूछेंगे, फिर क़ज़ाफ़ी भट्ट साहब पूछेंगे, फिर आप भी पूछेंगे। अच्छा जी, इस तरह है कि आपने कहा कि क्यों ज़रूरी है। देखें ये 21वीं सदी है, ये कानून की, इंसाफ की, आइन की, सोशल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, एथिक्स की, वैल्यूज़ की, ये वो सदी है ना। बनाना रियासत यहाँ कोई भी नहीं बन सकता, कोई मुल्क, कोई माशरा बनाना रियासत नहीं बन सकता। अदालत का एक मुजरिम है, मुलजिम नहीं है। इसहाक डार साहब भी मुलजिम है, मुजरिम नहीं है। वो तो मुजरिम है, सजा याफ्ता है। जब सजा याफ्ता है तो अब वो चले गए बाहर। एक दोस्त ने सवाल पूछा कि जनाब उसमें डॉक्टरों का भी बीच में लिखा हुआ है। बिल्कुल जनाब लिखा हुआ है, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, 9-10 महीने हो गए हैं हजरत बाऊजी नवाज शरीफ साहब, ये पिछले 10 महीनों में लंदन में कैफेज में गए, रेस्टोरेंट्स में गए, टिक्का कबाब खाया, जनाब बर्गर खाए, पिज़्ज़ा खाया। कोविड-19 के एक सीवियर माहौल के अंदर काबिल एहतराम उनका कोई जना पोता पोती साथ मास्क लगा के बैठी है। ये इतने दिलेर थे, इनको इतना एतमाद था अपनी सेहत का, अपनी सेहत के ऊपर, अपने पूरे अंदर के पूरा जो इम्यूनिटी सिस्टम था उसके ऊपर इतना ईमान था उनका कि मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मुझे तो मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, लंदन के माहौल के अंदर। और ये आज से 3 महीने पहले जब हर रोज हजारों लाशें गिर रही थी वहां पे लंदन के अंदर, उन्होंने बगैर मास्क के बैठे। इसका मतलब उन्हें पता था कि मैं बिल्कुल ठीक, सब कुछ किया। वहां से मौलाना फजल रहमान साहब को फोन भी किया, बिल्कुल वैसे ही नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जा तो मैं आया। कहते हैं पेशियों पे नहीं जाना नैब की, जेल भरो, तहरीक शुरू करो, दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। 10 बहाने करके ले गए, दिल के मजदाक, खुद तो बाहर भागे 10 बहाने करके, और वहां से बैठ के फोने कर रहे हैं अपोजिशन वालों को, आंखों देखा जहर खाने के लिए कह रहे हैं खाओ जहर। कहते हैं पेशियों पे नहीं जाना, जेल भरो, तहरीक शुरू करो। ये भी काम उन्होंने वहां किया। तो जनाब अगर जेल भरो तहरीक शुरू करनी है तो नवाज शरीफ साहब पहले आप आए, जेल भरे, हुसैन नवाज साहब को भेजे, जेल भरे, हसन नवाज साहब को भेजे, जेल भरे, अली इमरान साहब को भेजे, जेल भरे, सलमान शहबाज साहब को भेजे, जेल भरे, इसहाक डार साहब को भेजे, जेल भरे। खुद तो जनाब मिठी मिठी ठंडी ठंडी वहां तो जनाब मौलवी फजल रहमान ने जनाब कहो जी के जहर खाओ। मौलाना फजल रहमान भी जनाब हलवा खाएंगे, जहर नहीं खाएंगे। डॉलरों का हलवा, यूरो का हलवा, वो जनाब चंदों का हलवा,
تحریک چلانے کی صورت میں ادھر سے آلے زرداری سے جناب ڈونیشن کا حلوہ، ادھر سے جناب آلے شریف سے جناب ڈونیشن کا حلوہ، وہ زہر نہیں کھائیں گے. تو جناب آپ نے اپوزیشن سے فون بھی کیے، سیاستیں بھی کی، لیکن کیا نہیں کیا؟ علاج نہیں کروایا، ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوئے، ڈاکٹرز کے پاس ایڈمٹ نہیں ہوئے، آپ کی جو پلیٹلیٹس کا ایشو تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا. اور جو ایف اے ڈیوڈ اور جو ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھا اس پہ لکھا تھا کہ یہ جو 8 ہفتے آپ جا رہے ہیں اس میں آپ ہر 15 دن بعد پنجاب حکومت کو اتھینٹک ہسپتال کے اتھینٹک ڈاکٹر اور فزیشین کی 15 روزہ رپورٹ بھیجیں گے پنجاب حکومت کو، اور پنجاب حکومت پھر عدالت کے سامنے پیش کرے گی. اور جب آپ کا یہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا تو پھر آخری رپورٹ کو دیکھ کر پنجاب حکومت میڈیکل بورڈ کے جو مسلسل ان کو دیکھتا چلا آ رہا تھا اس کی آراء کی روشنی میں فیصلہ کرے گی اور عدالت کو ریکمنڈیشن بھیجے گی کہ ان کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے. جناب والا رتی برابر انہوں نے کخ توڑ کے دو نہیں کیا اس پورے ایشو میں. تو آپ بتائیں پھر کیا کریں. جی ذیشان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت اور حکومتی ادارے، پرائم منسٹر نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا اور فیڈرل کیبنٹ نے بھی نواز شریف کو لایا جائے، کس حد تک سیریس ہے ان کو لانے کے لیے؟ کیا عملی اقدامات کیے جائیں گے اور کیا ان لوگوں پر بھی حکومت پنجاب چیک اینڈ بیلنس کرے گی جن ڈاکٹرز نے اتنی سنجیدہ رپورٹ بنا کے بھیجی کہ ایئرپورٹ پہنچتے ہی اس رپورٹ کے بالکل برعکس نتائج نظر آئے؟ مطلب اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر لیں میڈیکل رپورٹس کی تحقیقات آپ نے کب کروانی ہے؟ آدھے منسٹر آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ جعلی تھی رپورٹس، اور صوبائی منسٹر جو ہے آپ کی وہ کہہ رہی ہے رپورٹ جو تھی میرے سامنے بنی ہے. اس پہ بھی پوائنٹ. اچھا ایک خواتین کی طرف سے بھی لے لیں. ہاں فاطمہ آپ نے بھی کوئی پوچھنا تو پوچھ لو. اس کے علاوہ کوئی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ ہر دفعہ جو ہے نا باقی. ہاں ہاں چلو ہاں جی کوئی اور ایڈ کرنا چاہیے؟ جی آپ اس انڈرٹیکنگ پہ شباشی صاحب نیا ہو جائیں گے، لیکن اس کی تو واضح طور پہ لکھا ہے کہ 4 weeks are when doctor will clear healthy and fit. یہ تو واضح لکھا ہے. چلو ساروں کو اس کی بات اس وقت یہ بتا دیں کہ 8 مہینے ہو گئے 8 مہینے ہو گئے حکومت خاموش ہے. اب اچانک ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میاں صاحب کی واپسی کے متعلق ٹھیک ہو گیا. اب یہ جی سارے کوشچن سارے دوستوں کو ہو گیا. آخری کوشچن اس کے بعد بٹ صاحب کا ہوگا. ٹھیک ہے جی، اور محسن صاحب کا اور بٹ صاحب کا دونوں کا ہوگا. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اور اب نیوز اپڈیٹس. نیوز اپ ڈیٹ کو اب تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے تیز رفتار کنسٹرکشن کے لیے فاسٹ سیٹنگ، لانگ لاسٹنگ مضبوطی، پاور سیمنٹ، مضبوطی چٹانوں جیسی. اپوزیشن اپنے رہنماؤں کی لوٹ مار کا تحفظ چاہتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان کے مستقبل کو مقدم نہیں رکھا، یہ لوٹ مار کا پیسہ بیرون ملک بھجواتے رہے. خیبر پختونخوا کے پینشنرز کے لیے اچھی خبر، صوبائی حکومت نے اکاؤنٹنٹ جنرل آفس میں پینشنرز کے لیے سہولت مرکز قائم کر دیا. وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کہتے ہیں پینشنرز کو تمام سہولیات اسی مرکز میں فراہم کی جائیں گی. اور آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں موسلا دھار بارش سے لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کا تودہ گرنے سے کوٹلی سے راولپنڈی کا رابطہ منقطع. مرکزی شاہراہ کی بندش سے گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی. سڑک کی بحالی کا کام شروع. دوبارہ آپ کو لے چلیں گے براہ راست. فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ پاکستان بلا کے بھی جو نا جیل میں بند کرنے کے بھی ان کی کھاتے میں نہیں آئے گی، جو اب ہر روز ہونی ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہے. جب آپ ملک کے ساتھ ملک کی جناب مفادات کے خلاف ملک دشمن طاقتوں کو جناب اپنا بھائی بند بنائیں گے، ملک کی جناب سوورنٹی سے کھیلیں گے، تو پھر اللہ پاک ایسا جو ہے وہ عذاب لاتا ہے کہ ہر قسم کا اعزاز، ہر قسم کا عنوان، ہر قسم کا لقب انٹرنیشنل اخبارات اور میگزین سے لے کے پاکستانی اخبارات اور میگزین، انٹرنیشنل ٹی وی چینل سے لے کے پاکستانی ٹی وی چینل تک روزانہ پچھلے 5 سال سے ان کے کھاتے میں آ رہا ہے.
مفرور کا رہ گیا تھا, وہ مفرور کا ٹیگ بھی لگ گیا ہے. ٹھیک ہے جی, باقی نہیں آ پائیں گے تو جو عزت افزائی اور رسوائی اور جگ ہسائی جو ہر روز ان کو صبح شروع ہوگی اور رات تک جو ملے گی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واپس آ کے جیل میں بند ہونے سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے. اور ایک کوشچن جو بیچ میں ساتھی نے پوچھا کہ میڈیکل رپورٹس, ایک منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, دوسرے منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, حقیقت کیا ہے؟ میں تو پچھلے کئی ہفتوں سے, کئی دنوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں, چھوڑ دیں یار اس ٹاپک کو. مان لیا بالکل ٹھیک پلیٹلیٹس گر گئیں, مان لیا بالکل سیریس بیمار تھے, مان لیا نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مرنے کے قریب تھے, مان لیا معاذ اللہ موت کا فرشتہ ہاتھ میں وارنٹ موت لکھ کے لے کے جناب پیچھے پیچھے پھر رہا تھا, مان لیا یار سب کچھ ٹھیک تھا جو انہوں نے رپورٹیں پیش کی, معاذ اللہ مان لیا, اور اس کے اگلی تو کہانی بتاؤ. جب چلے گئے یہ سارا کچھ جو لکھا ہوا ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اتھینٹک ہسپتال پہ جانا ہے, میڈیکیشن کرنی ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے بعد 15 دنوں کی رپورٹ دینی ہے, پھر جب آپ کا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ کی پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, ٹائی فش موج بلنگا دی, وہ تو اپنا جھوم رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں, انہیں فکر فاقہ ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, میں تو اس ٹاپک پہ نہیں پڑھتا یار کہ کون سا جناب ڈاکٹر عدنان کے ٹویٹ سچے تھے, بیگم صفدر اعوان کے ٹویٹ سچے تھے, یا ڈاکٹر عدنان کے ٹیکے سچے تھے. چھوڑو ان ٹویٹ اور ٹیکوں کی سیاست کو, چھوڑو کہ وہ جینون بیمار تھے یا نہیں تھے, میں اس چیز پہ پڑھتا ہی نہیں. اس کے بعد کا جو اگلا لائحہ تھا اس میں جناب اب کووڈ-19 بیچ میں آ گیا, 6-7 مہینے ریاست, ادارے, حکومتیں اس میں مصروف تھیں. اب جب وہ ختم ہو گیا ہے تو اب اپنا فرض تو جاؤ پورا کرنا ہے. جی بٹ صاحب آخری کوشچن. سر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کو الزام دے رہے ہیں, حکومت کا یہ واضح اعلان ہے کہ ہمیں اپوزیشن کا کسی مرحلے پہ کوئی تعاون نہیں چاہیے, کرپٹ لوگوں سے ہم نے تعاون لینا ہی نہیں ہے, تو پھر انہوں نے سینٹ پہ اگر آپ کے بل کو اپوز کیا ہے تو آپ کو پریشانی کیوں؟ ہاں جی بٹ صاحب سارے کٹھے پوچھ لو آخری بار. جی بٹ صاحب. پہلی چیز تو یہ کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ ہم مجرموں کو وہاں سے لین دین ان کا کر سکیں. پہلے واپس لائیں گے سے اب آپ آدھے پر آ گئے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ فرمائیے گا کہ سنا تھا کہ وزیر اعظم مسلم دنیا کے بااثر ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں, لیکن وہ تو سوشل میڈیا جس طرح کہ آپ نے پوچھا کہ بڑا اوپن ہے, اس نے تو ایکسپوز کر دیا یہ پچھلے سال کی لسٹ تھی جس کے اوپر شادیانی بجائے گئے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی گئی, اور اس جو لسٹ پاکستان سے بھیجی گئی اس میں بھی وزیر اعظم کا 16واں نمبر تھا. یہ کیا معاملہ؟ اچھا مجھے یہ بتا دیں, سروے کر کے آپ نے ان کو باہر بھیجا ہے, خدا نہ واسطہ بات چلے اور منٹیں کر کے آپ اس کو واپس بلا رہے ہیں. اگر یہاں کی اپلیکیشن تو کیوں نہیں کچھ لیا گیا؟ ہمیں 50 روپے کا اسٹامپ پیپر نہیں چاہیے, ہمیں لوٹی ہوئی رقم چاہیے ان سے. جب یہاں پہ ان کو رکھتے مارتے پھانسی دیتے, میں نے تو نہیں نکالا, ہاں سب کہتے ہیں میرے ہاتھ سے نکل گیا, وہ وزیر اعظم کے ہاتھ سے نکل گیا, وہ بکری کا بچہ تھا. دوسرے نمبر پہ ایک آنسر یہ بتائیں صحافیوں کے فیس بک کے بارے میں آپ جب آئے ڈاکٹر یار وہ میں اسپیشل کروں گا پریس کانفرنس. ہاں جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ ہر روز ہوئے گا نواز شریف صاحب والا. اور تھی کہہ رہے بکری کا فلاں فلاں, میں نے آپ کو کہا جو رسوائی جگہسائی صبح سے لے کے رات تک آپ میڈیا والوں نے, اپوزیشن نے, مخالفین نے, اپنوں نے, پرایوں نے دینی ہے نا, وہ واپس بلا کے جیل میں بند کر کے بھی جو ان کے کھاتے میں نہیں آنی. ہاں جی ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ بندے کے لیفٹ رائٹ بھی بندے بیٹھے ان کو کرپشن یا دھوکہ دے دیتے ہیں, جس طرح عمران خان کو جہانگیر ترین نے دھوکہ دیا ہے. یہ نواز شریف صاحب کی جو کڑی ہے نا وہ نیب دفتر لاہور میں جا کر ملتی ہے. یاسمین راشد نے کہا کہ اسی پلیٹلیٹس کا وہاں سے مسئلہ ہوا. اگر مریم نواز کو چاولوں کے ٹفن میں موبائل رکھ کر پیش کیا جا سکتا ہے نیب کے دفتر میں, تو کیا پورا وہاں نہیں جانا چاہیے؟ آئی ایس آئی اور ایم آئی پر مبنی ایک تحقیقاتی ٹیم بنائی, مل جائے گا کہ وہاں سے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. تو آپ اونچا کیوں نہیں جا رہے تاکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے دی معلوم آ. چلو آخری سوال محمد رجا صاحب. یہ بتائیں کہ آج کل چیف مسلسل ڈوبا 2 دن سے, پہلے تو سارے لوگوں کا پنجاب کی طرف سے تھا,
یار ویسے نا کراچی کے حوالے سے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. جس مراد علی شاہ صاحب کو نا پچھلے 5 سال سے $6 ملین مین جو نا 6-7 ارب روپے کا ان کا DGPR کا جو نا ان کا بجٹ ہے ایڈورٹیزمنٹ کا سندھ حکومت کا, اس کو استعمال کر کے انہوں نے بڑا ہیرو کے طور پہ پیش کیا. ایک بارش نے جناب سارے کا سارا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا کہ جناب ان کی اوقات کیا ہے. جس حکومت نے نالے اور نالیاں صاف کرنے کے لیے بھی فوج کو بلا لیا, NDMA کو بلا لیا, اس کو میں سمجھتا ہوں چلو بھر پانی لے کے نا اس پہ ڈبکیاں مارنی چاہیے, ڈبکیاں جو نا ان کے کسی منسٹر کو آ کے جو نا ہر روز یہ شو کرنا کہ جناب ہم بہت بڑے ہیرو ہیں یا ہمارا چیف ایگزیکٹو بہت بڑا ہیرو ہے. مسلسل 13واں سال ہے. ابھی میرا بھائی کوئی نہ کوئی جو نا مجھے ٹانٹ کرنے کے لیے کہے گا ہاں جی لاہور میں بھی یہ فلاں میں بھی یہ. ہمارا تو دوسرا سال ابھی ختم نہیں ہوا, 26 تاریخ کو دوسرا سال ختم ہونا ہے, 26 اگست کو. آج 26 ہے, ہاں آج ختم ہونا ہے, بلکہ 27 کو ختم ہونا ہے جو کیبنٹ نے. یہ 13واں سال ہے, 13واں سال پیپلز پارٹی کی حکومت کا. بلاول زرداری صاحب یہ انگلش کی اور اردو کی لکھی ہوئی تقریریں پڑھ کے جناب آپ میسولینی اور ہٹلر اور جناب ماؤ زے تونگ بننے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, پرفارمنس سے ہوتا ہے. 13 سالوں میں تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے, لگاتار 13 سال حکومت ہو. جو 13 سالوں میں کراچی کے نالے نہیں صاف کر سکے اور ان نالوں کی صفائی کے لیے فوج اور NDMA کو آنا پڑے, ڈوب کے مر جانا چاہیے انہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 9/11 کے بعد منی لانڈرنگ انٹرنیشنل لیول پر بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. اپوزیشن نے ذاتی مفادات کے لیے سینٹ میں قانون سازی کی مخالفت کی. آل شریف اور آل زرداری کس انداز سے منی لانڈرنگ کرتے رہے, دونوں پارٹیز کے لیے ایان علی کی طرح اداکارہ منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پکڑے